अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस वक्त मुल्क का जो सियासी, मौशी और कानूनी मंजरनामा हमें नज़र आ रहा है, इसके हवाले से प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे क्या हो रहा है और क्या आगे होने जा रहा है, क्या एक्सपेक्टेड है और किस तरह से ये सारे मामला जो हैं आगे बढ़ेंगे। मुज़ाकरात के हवाले से हम बारहा बात करते रहे हैं और पहले भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब खुद दावत देते रहे हैं अपोजिशन को कि मेज़ पर बैठें, मुज़ाकरात करें, मुल्क की मईशत के लिए ये बहुत ज़रूरी है। जब तक मिल बैठ कर बात नहीं करेंगे, ग्रैंड डायलॉग नहीं होगा, मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे और मुल्क को मज़ीद नुकसान जो है वो पहुँचता रहेगा। लेकिन अपोजिशन ज़ाहिर है एक हस्बे रिवायत इस पर आमादा नहीं हुई। इमरान खान साहब बड़ा एक सख्त किस्म का स्टैंस लिए हुए थे और इस पर बातचीत पर आमादा नहीं थे और फिर जब 9 मई के वाक़यात हुए, 9-10 के बाद जब सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ हो गई, तब अपोजिशन की तरफ से ये कहा गया कि हमने एक कमेटी अपने तय खुद ब खुद उन्होंने बना दी। लेकिन ज़ाहिर है कि वो मामलात आगे उस तरह से बढ़ नहीं पाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पूरी PDM भी इस पर हमें डिवाइड नज़र आई कि मुज़ाकरात होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट उनका ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा है कि 9 मई के जो सारे उससे मईशत को हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है और ये बारह वो हमें बताते रहें कि जो अनसर्टनिटी मुल्क में रही है उसकी वजह से हमारी मईशत जो है वो कितना उसने नुकसान उठाया है और कितना हम पीछे रह गए हैं दुनिया से। आज उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात जो हैं वो एक मेज़ पर मुमकिन हैं, हो सकते हैं, लेकिन इंतशार की सियासत जो लोग कर रहे हैं उनके साथ मुकालमा जो है वह नामुमकिन है। और 9 मई के जो वाक़यात हुए हैं, जब वो सारे मामलात क्लियर होंगे और जो लोग उसके ज़िम्मेदारान हैं उनको कैफरे किरदार तक जब वो पहुंच जाएंगे तो उसके बाद यकीनन फिर हम मेज़ पर बैठेंगे, बात भी करेंगे, मुज़ाकरात होंगे। और इमरान खान साहब के हवाले से भी उन्होंने कहा कि मईशत की जो उनकी समझ बूझ है वो ख़ासी महदूद है, उन्हें मालूम नहीं है कि असल हकीकत क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है और वो जिस किस्म के इनकलाबी ज़ाहिर सियासत करते रहे उसका खुमियाजा हम भुगत रहे हैं। इसके अलावा मईशत के हवाले से भी अब भरपूर कोशिशें हुकूमत कर रही है जब से इक़्तिदार में आई है। और इसहाक डार साहब ने भी आज FBR की एक तकरीब में ख़िताब किया। उन्होंने कहा कि ये बहुत सालों से हमेशा ऐसा ही होता है कि प्रोपेगेंडा किया जाता है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है खुदा न खास्ता, और अभी भी उसी किस्म का प्रोपेगेंडा जो है वो काफ़ी अरसे से हम सुन रहे हैं, तकरीबन 1 साल होने को आया। लेकिन उन्होंने ख़ासी उम्मीद दिलाई है कि ऐसे मामलात नहीं हैं, यकीनन हम इन मुश्किलात से भी निकल आएंगे। और वज़ीर-ए-आज़म साहब ख़ुद भी IMF की जो MD हैं उनसे राब्ता कर रहे हैं और उनसे बात भी हो रही है। वो कोशिश ये कर रहे हैं कि इस वक्त मुल्क को इन मुश्किल हालात से निकाला जाए। इस पर बात करने के लिए इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में जो मेरे पैनलिस्ट हैं उनका मैं इंट्रोडक्शन आपसे करा देती हूँ। मेरे साथ बाईं तरफ मौजूद हैं हाफिज़ ताहिर खलील साहब, और हाफिज़ साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब आपका हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके साथ फ़ारूक फैसल ख़ान साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजियाकार हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब। और साथ में रशीद साफ़ी साहब तशरीफ़ फरमा है। साफ़ी साहब सीनियर तजियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब आपका भी हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। हाफिज़ साहब आपसे आगाज़ कर लेती हूँ। वज़ीर-ए-आज़म साहब की जो ट्वीट है पहले इसको ज़रा थोड़ा सा देख लेते हैं और इस पर ही हम डिस्कस कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि एक मेज़ पर बैठकर इत्तेफ़ाक़ राय से सियासी और आइनी पेशरफ़्त जो है वो मुमकिन होती है, और ताहम जो सियासतदान इंतशार पसंद हों और जलाओ घिराव की बात करें, इनकलाब की बात करें, तो वो फिर मुकालमे के अहल नहीं होते। फिर यानी वाकई मुश्किल हो जाता है। जब गवर्नमेंट आपको ऑफ़र कर रही थी, वज़ीर-ए-आज़म साहब बारहा उन्होंने कहा, कई मरतबा उन्होंने कहा कि बैठें, डिस्कस करें और इस मुल्क को इस मुश्किल से निकालें, लेकिन तब वो आमादा नहीं हुए। नहीं, बात यह है कि 9 मई के वाक़यात ने पाकिस्तान का सियासी और मुआशी मंजरनामा बिल्कुल यकसर तब्दील किया, और पाकिस्तान की सियासत जो पहले ही तनाव कशमकश का शिकार थी और इसी तरह मईशत जो बैरूनी कर्ज़ों और दरामदाद में कमी के बायस और पाकिस्तान के दीगर इक़्तिसादी हालात के बायस पहले ही दबाव का शिकार थी, उसमें अरबों रुपए के जब नुकसानात का इजाफ़ा हुआ तो उससे मज़ीद जो मुआशी दबाव है बढ़ा, और उसके नतीजे में कौमी सियासत का मंजरनामा ही तकरीबन आलमोस्ट तब्दील हो गया। और ये वो सूरत हाल है कि जिसमें हम देख रहे हैं कि इसमें अब बहुत से ऐसे अनासिर जो कि ऐसे वाक़यात में मुलव्वस थे उनके ट्रायल की बातें हो रही हैं, और अब उनके ख़िलाफ़ मुकदमे जो हैं वो चलाने के लिए तैयारियां आखिरी मरहले पर पहुंच रही हैं। ऐसे मरहले में देखिए, पार्लिमानी जमहूरियत में मकालमा जो है वो एक नागज़ीर हैसियत रखता है, और क्योंकि पार्लिमानी जमहूरियत का फ़रोग़ ही
एक दूसरे को बर्दाश्त करने, सब्र तहम्मुल, रवादारी और एक दूसरे की बात सुनने का नाम है पार्लिमानी जमहूरियत। और जब हम पार्लिमानी जमहूरियत की बात करते हैं तो मुझे याद है कि जब मियाँ शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर थे तो वो उन्होंने ख़ुद ऑफ़र की उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को, खान साहब को, कि आएँ बैठ के बात कर लेते हैं, मईशत पे बात कर लेते हैं। लेकिन उसका जवाब ये आता था कि ये तो NRO मांग रहे हैं और कोई इनका दिलचस्पी नहीं है। और यानी वो कभी भी गवर्नमेंट ने जो है, उस वक्त की गवर्नमेंट ने सीरियस नहीं लिया इन मामलात को। और आज वज़ीर ख़जाना ने भी वो हवाले दिए कि IMF के साथ और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ हमारे मुआहदे थे मईशत के हवाले से, उसको आखिरी बरस में जब रिवर्स किया गया तो पाकिस्तान का एतमाद मजरूह हुआ बैनुल-अक़वामी बिरादरी में, जिसकी वजह से बैनुल-अक़वामी बिरादरी में पाकिस्तान की मईशत के हवाले से शकूक व शुबहात भी बढ़े और पाकिस्तान पर एक सवालिया निशान उठ गया। तो लेकिन अब जो हालिया इक़दाम हुए हैं उसके नतीजे में हम देख रहे हैं कि न सिर्फ ये है कि जो कौमी बजट आ रहा है उसमें टारगेटेड आवाम को रिलीफ देने की बात भी हो रही है और उसमें जो इक़्तिसादियात है उसको बेहतरी की बातें भी की जा रही हैं। और अब ये उम्मीद की जानी चाहिए कि नए बजट के साथ ना सिर्फ ये है कि हम इक़्तिसादी बेहतरी की जानिब हमारा सफ़र तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा, बल्कि हमारे सियासी मामलात भी बेहतर हो सकेंगे। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने ये जो ऑफ़र की थी लेकिन आज जब सूरत हाल तब्दील हुई है 9 मई के वाक़यात के बाद, तो उन्होंने जो बात की है, उन्होंने कहा कि अस्करियत पसंदाना इक़दामात जिन लोगों ने किए उनका एहतसाब ज़रूरी है। ये भी जमहूरियत का एक लाजमी अंसर है कि एहतसाब और जमहूरियत जो है वो लाजमी चीज़ें हैं कि जब तक आप इसको बैलेंस नहीं करेंगे, वो अनासिर जो गवर्नेंस की राह में रुकावट डालते हैं, बेहतर गवर्नेंस की राह में या मुआशरे में इंतशार का बाइस बनते हैं, तो उनको जो है रोकना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब ये फैसला अदालतें करेंगी, ये फैसला अदालतें करेंगी कि क्या ये जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे हुकूमत के वो दुरुस्त हैं या नहीं है। बहरहाल अब ये है कि अब मामलात जो है अदालत के सुपुर्द होने वाले हैं, तो हमें वेट करना चाहिए और ये मामलात जब क्लियर हो जाएंगे उसके बाद फिर मेरा ख्याल है मकालमे की सूरत पैदा, बेहतर मकालमे की सूरत पैदा हो सकेगी। ठीक है सर। फारूक साहब, आप कैसे देख रहे हैं गवर्नमेंट के स्टैंस को? पहले जाहिर है कि बार बार दावत दी जाती रही, तो इमरान खान साहब जो है वो बिल्कुल आमादा ही नहीं थे, वो तो कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहे थे, वो चाहते ही नहीं थे कि बात की जाए, मुकालमा हो। मकालमे की अहमियत जो है हाफ़िज़ साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बयान की है कि जमहूरियत में मकालमा क्यों ज़रूरी है। हाफ़िज़ साहब ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जब अपोजिशन लीडर थे उस वक्त मुज़ाकरात की दावत दी थी। हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, हमें माजी भी देखना है कि किसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। तो अगर हम उससे पीछे देखें कि जब नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म थे उस वक्त भी इमरान खान जो है वो धरने दिया करते थे, धरने दिए और उससे भी जो है नुकसान ज़ाहिर है कौमी मईशत को पहुँचा 2014 में। लेकिन उस वक्त भी जो है नवाज शरीफ यही कहा करते थे कि भाई आप बैठ के बात करें, और बासियत वज़ीर-ए-आज़म वो इमरान खान साहब के घर भी गए, बिल्कुल बनी गाला गए थे, बिल्कुल बनी गाला भी गए और इससे भी कई दफ़ा कई मौके पर, लेकिन हमेशा ना की जाती रही। और अब भी जब इमरान खान साहब जब अर्ली इलेक्शन नहीं ले सके तो वो मुज़ाकरात की बात करते थे, लेकिन उनका मुसलसल मुज़ाकरात जो है वो उनका जो इशारा होता था वो सियासी क़ुव्वतों की तरफ नहीं होता था, अपने सियासी हरीफ बात नहीं करना चाहते थे। वो हमेशा ताकत के मरकज़ के साथ बात करना चाहते थे। उनका एक फ्रेम ऑफ माइंड है, वो समझते हैं कि शायद ताकत सारी जो है वो हुकूमत चलाने के लिए या हुकूमत साजी के लिए उधर से कंसीव करनी पड़ती है, जबकि ताकत आपको मिलती है पार्लियामेंट को, अवाम से, और हुकूमत को पार्लियामेंट से। तो जो लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं उनसे तो वो बात करना नहीं चाहते थे। अब बात लेना ख़ास था जब उन्होंने देखा कि वो तमाम रास्ते बंद हो गए। वो जिनके साथ मुज़ाकरात करना चाहते थे, जिनको मैसेजेस दिया करते थे कि जी मेरे से कोई बात नहीं कर रहा, उन्होंने सदर साहब को भी कहा और भी कई रास्ते इख्तियार किए, लेकिन उनको वहाँ से कोई खातिर खा जवाब नहीं मिल सका। तो अब वो बात लेना खास था, बंद गली में आ गए हैं, अब और कुछ उनको नज़र नहीं आ रहा, तो शायद इसलिए। लेकिन ये है कि कोई चीज़ों का लॉजिकल एंड तो हो ना, वो हमने देखा है। पहले भी सागदार साहब ने कहा कि 75% मामला जो हैं वो हमने तय कर लिए थे, लेकिन फिर मामला ख़राब हो गए, वो उसको किसी उस एंड पे लेके जाना ही नहीं चाह रहे। इस पर हम मज़ीद बात कर लेते हैं। इस वक्त ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है, और हम उनसे समझ लेते हैं कि इस वक्त हुकूमत क्या सोच रही है। अस्सलाम वालेकुम ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा। वालेकुम।
جی میڈم کہیے گا اس وقت گورنمنٹ کی کیا سوچ ہے؟ پہلے خواجہ سعد رفیق صاحب کا ایک بیان آیا، انہوں نے کہا کہ بالکل نہیں ہو سکتے ہیں مذاکرات، پھر اسحاق ڈار صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی کہ ہاں ہو سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں کہ اگر عمران خان صاحب نے جو 9 مئی کے واقعات ہوئے اس پر معافی مانگیں اور یہ وعدہ کریں کہ دوبارہ اس قسم کی حرکت نہیں ہوگی، ایسے واقعات نہیں ہوں گے، اور آج وزیر اعظم صاحب نے تو جو ٹویٹ کیا اس میں ساری چیزیں بالکل کھل کر سامنے آ گئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذاکرات قیادت کیے جاتے، مذاکرات سے کیے جاتے ہیں، دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات خود نہیں۔ جو کچھ ان کی پارٹی نے کیا وہ ایک سیاسی جماعت کا کام نہیں۔ پاکستان میں جب سے ہم نے حکومت مانا ہے، سیاسی جماعتیں بھی دیکھی ہیں، سیاست بھی دیکھی ہے، اور سیاسی پارٹیوں کے ساتھ وہ دیکھا ہے۔ بھٹو صاحب سے زیادہ ظلم کس پہ ہوا ہوگا، جنہیں آج تک وہ کہتے ہیں جی 20 مرڈر ہے، اور ان کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا۔ پھر بے نظیر صاحبہ کو لیاقت باغ پنڈی جلسے میں جیسے ہی وہ ختم کر کے اسی کو وہاں گولی مار دی اور وہاں شہید ہو گئی وہ۔ اس کے باوجود پیپلز پارٹی نے یہ سب کچھ نہیں کیا۔ میاں نواز شریف 3 مرتبہ کے وزیر اعظم تھے، انہیں تا حیات نااہلی کی، ان کے لیے فیصلہ نااہل ہو گئے۔ اس کے بعد 2 مرتبہ ان کی گورنمنٹ ختم کی غیر قانونی طور پہ، تو میاں نواز شریف نے تو اپنے ورکرز کو نہیں کہا جلاؤ گھراؤ پہنچو اور جو تمہیں ہدایات دی گئی ہیں اس پہ عمل کرو۔ جس قسم کی ان کی کیسز سنائی گئی، مراد سعید صاحب کہہ رہے ہیں جو کچھ آپ کو ہدایات دی ہیں وہاں موقع پر پہنچے اور کام شروع کریں۔ کام شروع کرنے کا مقصد تخریب کاری تھی نا، سورہ یاسین کا ختم تو نہیں تھا، نہ قرآن خوانی میں جا کے انہوں نے کرنی تھی۔ جو انہیں ہدایات دی گئی انہوں نے وہی کیا۔ تو جب ملک کے اندر چلاؤ گھیراؤ کی کیفیت ہو اور وہ افواج پاکستان جو ہر وقت دن رات حفاظت کرتی ہیں اور سکون سے سوتے ہیں، ان کے انہوں نے پوسٹر تک جلا دیے۔ راول پنڈی میں 6 روڈ پہ میٹرو اسٹیشن ہے جس کے انڈر گراؤنڈ میں تمام شہیدوں کی تصاویر تھی جو انہوں نے جلائی۔ انہوں نے میٹرو کے اسٹیشن کی لفٹ توڑ دی، شیشے توڑ دیے، آگ لگا دی۔ ایک مریض کو جو جاں بلد تھا اس کو ایزی ایمبولینس سے اتار کے ایمبولینس کو آگ لگا دی۔ کیا ایزی بیچارے کا قصور کیا تھا؟ اس نے کیا کیا عمران خان کے ساتھ؟ اور وہ مریض بیچارے کو سڑک کے کنارے بٹھایا، اس کی موت ہو گئی۔ یہ وہ لوگ ہیں دہشت گرد قسم کے جو پاکستان کا وجود کو خطرے میں ڈالنا چاہتے تھے، جو بار بار چاہے آج آئی ایم ایف کے ساتھ اگر ہمیں پرابلمز ہیں تو اسی لیے ہے کہ عمران خان صاحب نے جو معاہدہ کیا اس سے پھر یو ٹرن لیا اور اس کو توڑا، اور آئی ایم ایف دیا وہ پھر اعتماد بھی کرتی سیاسی حکومتوں پہ۔ اب ان کی تمام شرائط ہم نے منظور کی ہیں، لیکن وہ عمران خان کی وجہ سے اس قدر ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ بار بار سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ گورنمنٹ ہمارے ساتھ کیا کرے گی، ہم کریں گے تو۔ آپ خود سوچیں کہ ایسے شخص کے ساتھ مذاکرات کر دی تو میڈیا والوں کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے جو حرکات وہ کرتے رہے۔ 9 مئی سے پہلے انہوں نے 1 سال پہلے پلاننگ کی، ان لوگوں کو دہشت گردی کی ٹریننگ دی، انہیں پیٹرول پمپ بنانے سکھائے گئے، تو کہ مان پارک سے پولیس پر انہوں نے پیٹرول پمپ پھینکے۔ اس کے بعد ان کو دہشت گردی کی ٹریننگ دی، ان کو تمام ٹریننگ دینے کے بعد مختلف علاقوں میں بھیجا گیا۔ اب پھر یہ کام ہے جس کی سزا آج خدیجہ صاحب بھی بھگت رہی ہے، یاسمین راشد صاحبہ بھی بھگت رہی ہیں کہ آپ وہاں پہنچ جائیں، آپ فورس کمانڈر ہاؤس آ جائیں، ادھر سے آ جائیں، جلاؤ کر دیں، گھیراؤ کر دیں۔ یہ حرکتیں ہوتی ہیں، یہ کون سی بات ہے؟ پاکستان کا کون سا سیاستدان جیل میں نہیں گیا؟ کس نے جیل نہیں کاٹی؟ کس نے گرفتاری نہیں دی؟ جام بلد تھی کلثوم نواز شریف صاحبہ، دوسرے مرگ پہ تھی، وہ باپ بیٹی آئے نواز شریف اور نواز صاحبہ، انہیں پتا تھا ہمیں جا کے پاکستان کی گرفتاری دینی ہے، سیدھے جہاز سے گرفتاری دی اور جیلوں کی طرح جیل میں گئے اور جیل کاٹی۔ جیل کاٹنا تو سیاستدان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو بڑی دلیری سے کاٹتے ہیں۔ ان کو تو بندے بھی میں نے دیکھے، توبہ استغفار، فواد چودھری صاحب کی حالت خراب تھی، جو پولیس دیکھتے تو بھاگے۔ میں نے لگا شاید یہ سب سے بڑا چور یہی ہے جس طرح وہ بھاگے، زبان اس کی باہر تھی، مجھے ڈر تھا کہ اس کو ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے بلکہ ہارٹ فیل نہ ہو جائے۔ ایمان سے مجھے خوف پیدا ہوا اس کو دیکھتے ہوئے کہ خوف کے مارے وہ بھاگ رہا ہے۔ طاہرہ اورنگزیب صاحبہ، ایک جو پروپیگنڈا پچھلے دن سے ہم دیکھ رہے ہیں، پچھلے کچھ دنوں سے 9 مئی کے واقعات کے بعد جو کچھ لوگ اریسٹ ہوئے ہیں ان کے کارکن، اس کے حوالے سے بھی وہ کیا جا رہا ہے، رانا ثناءاللہ صاحب نے اس کو بے نقاب بھی کیا، ایکسپوز کیا کہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ شاید ہوں، اور خواتین کے حوالے سے
کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی، الزامات لگائے جائیں. آج آئی جی پنجاب جو ہیں انہوں عثمان انور صاحب انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، بڑے ڈیٹیل سے انہوں نے بتایا کہ اصل صورتحال کیا ہے، اور جو 7 خواتین ان کے موجود تھی انہوں نے بتایا. وہ خدیجہ شاہ کا بار بار نام لیا جاتا ہے کہ وہ گئی ہیں، ان سے ملی ہیں، لیکن اس قسم کے کوئی واقعات جو ہیں وہ نہیں ہو رہے ہیں. اس پروپیگنڈے کو بھی آج بے نقاب کر دیا گیا ہے. آپ اس کو کیسے دیکھ رہی ہیں، کیسے رسپونڈ کرتی ہیں جو الزامات لگائے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کی جانب؟ سب خواتین کو بھی سیاست میں ایسے لہج پہ لا کے کھڑا کریں گے کہ عورتیں سیاسی جماعتوں میں شامل نہیں ہوگی. یہ حرکتیں وہ کر رہے ہیں جی. وہاں پہ خواتین کو جنسی ہراساں کیا جا رہا ہے. توبہ استغفار یا اللہ معافی. یہ کوئی بھارت کی قید تو نہیں ہے یا کوئی بھارت کی جیل تو نہیں ہے کہ مسلمان خواتین وہاں جو کچھ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی کر رہے ہیں کیا پاکستان میں یہ ہونا ممکن ہے؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے ان خواتین کی، خاص طور پہ خدیجہ شاہ صاحبہ دن میں 2 مرتبہ اپنے لائر سے ملاقات کر چکے ہیں. ان کو کوئی اگر شکایت ہے، ان کو کوئی تکلیف ہے تو اپنے لائر کے ذریعے بتائیں نا. دوائیاں انہیں دی جا رہی ہیں، دمے کی ادویات انہیں دی جا رہی ہیں، 2 مرتبہ ان کے گھر سے کھانا آ رہا ہے، جو پرہیزی کھانا ہے وہ انہیں دیا جا رہا ہے، ہر قسم کی سہولیات انہیں میسر ہیں. اگر نہیں تو جو لائر سے وہ ملاقات کر چکے ان کو بتائیں نا جی یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. کل بھی ڈی سی لاہور اور ایس ایس پی صاحبہ گئی، ایک عورت سے جو گرفتار ہیں اس وقت یا قید میں ہیں ان سے انہوں نے ملاقات کی. انہوں نے کہا جی ہمیں تو کوئی ایسی شکایت نہیں. عمران خان صاحب پتہ نہیں ان خواتین کے بارے میں غلط سٹوریاں بتا کے ان کا اپنی فیملی میں، ملک میں، ان کی برادری میں امیج خراب کر کے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. وہ سمجھتے صرف میری جو بیوی ہے وہ پیرنی اور نیک پاک ہے، وہ مرشد ہے، باقی پاکستان کی ساری خواتین جائیں باہر ہے. ان کے کریکٹر کا، ان کے کسی چیز کا سرٹیفکیٹ عمران خان صاحب سے لینے کی کسی عورت کو ضرورت نہیں ہے. ہر عورت نے اپنے گھر وہاں سے رہا ہو کے جانا ہے جب بھی جانا ہے. لیکن پہلی بات تو یہ ہے ان خواتین کو سوچنا چاہیے تھا جو وہ اکسا رہی تھی وہاں پہنچو. صاف آواز آ رہی ہے ویڈیو کیسٹ میں یاسمین راشد صاحبہ کی ایک خاتون کہہ رہی چلیں اب نہیں ابھی جتھے پہنچ رہے ہیں سارے لوگ پہنچ جائیں تو پھر چلیں گے ہم کور کمانڈر ہاؤس کی طرف. آپ درست کہہ رہی ہیں، تمام شواہد موجود ہیں. جب آگے انویسٹیگیشن آگے بڑھے گی تو سب چیزیں سامنے آ جائیں گی. بہت شکریہ طاہرہ اورنگزیب صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھی، پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما. صافی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. ایک تو خواتین کے رول کے حوالے سے جو ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اس کو شاید پاکستانی سیاست میں محدود کیا جا رہا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور دوسرا جو مذاکرات کے حوالے سے بات کر رہے تھے، میں چاہ رہی تھی کہ ان دونوں پہ آپ اپنی رائے دے دیجیے گا. دیکھیے خواتین کی سیاست میں شمولیت یا نوجوانوں کی شمولیت وہ تو بہت ضروری بات ہے. اور طاہرہ اورنگزیب صاحبہ سے آپ کی بات ہو رہی تھی، پرانی پارلیمنٹیرین ہے، پرانی سیاستدان ہے. وہ جس طریقے سے وضاحت کر رہی تھی کہ انہوں نے بھی، یہ بھی خواتین ہے، مریم نواز بھی خاتون ہے، مریم اورنگزیب بھی خاتون ہے، باقی جماعتوں میں بہت ساری خواتین موجود ہے. تو اسی طرح پاکستان تحریک انصاف سے وابستگی یا ان سے ان کی حمایت کرنے والی خواتین کا بھی حق ہے کہ وہ سیاست کرے. لیکن جس انداز سے خواتین اور نوجوانوں کو مس یوز کیا جا رہا ہے یا سیاسی مقاصد کے لیے ایک ڈال کے طور پہ جو استعمال کیا جا رہا ہے، وہ افسوسناک پہلو ہے. اور افسوسناک اس لحاظ سے زیادہ اس لیے بھی ہے کہ وہی جماعت جس جماعت کے لیے خواتین اور نوجوانوں نے بڑھ چڑھ کے ان کی سیاست کو پروان چڑھنے میں مدد دی تھی، اب ان خواتین کی جو ہے بدنامی کی جا رہی ہے. اور آپ نے خود فرمایا کہ آئی جی صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی، جو نگران وزیر اعلیٰ ہے پنجاب کے، انہوں نے بھی بتایا کئی دفعہ کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور ویسے میں سمجھ رہا تھا کہ شاید بہت بڑی تعداد شاید پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کی گرفتار ہے، لیکن آئی جی صاحب نے تو بتایا کہ درجن سے کچھ زیادہ ہی خواتین ان کے پاس زیر حراست ہے. اور وہ بھی خواتین کے لیے جو مخصوص جگہ ہیں جیلوں میں، وہاں پہ اور حوالات میں جو ہے وہاں پہ وہ ہے. اگر کہیں پہ شکایتیں موجود ہے تو پاکستان کی عدالتیں موجود ہے، اس کا طریقہ کار موجود ہے. خواتین کے ساتھ تو کیا مردوں کے ساتھ بھی ماورائے عدالت یا ماورائے قانون جو ہے کوئی بھی حرکت نہیں ہونی چاہیے. یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی تو بالکل نہیں ہونی چاہیے. اگر ثبوت ہے تو پھر حکومت وقت اس کے لیے جواب دہ ہے. اس سے پہلے جو بات کر رہے تھے فاروق صاحب اور حافظ صاحب، جو آپ عمران خان صاحب کی سیاست کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو واقعی وہ مکالمے پہ اگر آپ آتے ہیں، ویسے مکالمہ حسن ہے ایک زندہ معاشرے کی، اور مکالمے کی اشد ضرورت ہر وقت موجود رہتی ہے. لیکن ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہوتی ہے. آپ
سب جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب جب بالکل بند گلی میں پھنس چکے ہیں تو تب ہی وہ مذاکرات پہ آمادہ ہوئے ہیں، اور اب بھی ان کی اناپرستی دیکھیے گا کہ وہ خود سے نہیں ہاتھ بڑھا رہے ہیں، وہ دوسرے درجے کی جو ان کی قیادت ہے ان پہ تکیہ انہوں نے کیا ہوا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں تیار ہوں کہ میں نواز شریف صاحب سے یا شہباز شریف صاحب سے یا آصف زرداری سے یا مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات کرنے کے لیے انہوں نے یہ آمادگی ظاہر نہیں کی ہے. تو اس سے بھی ان کی سنجیدگی کا اظہار ہوتا ہے. اور یہ جو سیاسی بیانات حکومت کی طرف سے آ رہے ہیں یہ سیاسی بیانات ہیں. میرے خیال میں اگر واقعی عمران خان صاحب جس طرح احسن اقبال صاحب نے کل فرمایا تھا کہ اگر وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے، قوم سے معافی مانگے، قانون کے سامنے سرنڈر ہو جائے تو ہو سکتا ہے ان کے ساتھ پھر مذاکرات کا عمل شروع کیا جا سکتا ہے. قانون کے سامنے سرنڈر تو کیا سر، وہ آج کچھ ذرائع سے یہ خبریں بھی چل رہی تھی انکوائری کمیٹی کے سامنے نہیں پیش ہو رہے، اس سے انہوں نے انکار کیا. تو جب ان کا رویے میں لچک نہیں ہوگا تو ان کے بیانات کا اثر بھی ظاہر ہے اس طریقے سے ہمیں نظر نہیں آپ کا مختلف ہو، کہہ کچھ رہے ہیں، کر کچھ رہے ہیں، تو سب کو سمجھ تو آ رہی ہے نا. اس میں یہی ہے کہ بات بالآخر مذاکرات ہی کی طرف جانی ہے، رستہ یہی سے نکلنا ہے. اگر آپ رستہ حکومت اگر بند کرتی ہے یا عمران خان کی طرف سے غیر سنجیدگی دکھائی جاتی ہے اسی طرح، تو اس کا نقصان پاکستان کے جمہور کو ہوگا، پاکستان کے معاشرے کو ہوگا، پاکستان کے پارلیمان کو ہوگا، پارلیمانی اور جمہوری نظام کو ہوگا. میرے خیال میں مذاکرات حکومت نے بھی ایک دن ضرور شروع کرنے ہیں، اور عمران خان صاحب نے بھی واقعی سنجیدگی سے مذاکرات کے لیے خود سے آگے بڑھ کے قدم اٹھانا ہوگا. ورنہ اگر صرف بیانات ہوں گے تو حکومت کی طرف سے بھی بیانات آ رہے ہیں اور عمران خان صاحب کی طرف سے بھی. صحیح، درست، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. ابھی ایک بریک کی طرف مجھے جانا. ناظرین بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. کچھ اور موضوعات بھی ہیں، ان پر ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین بریک پر جانے سے پہلے ہم جو ملکی سیاست ہے اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ اس وقت معاملات کس طرف جا رہے ہیں اور کس نہج پر ہماری سیاست اس وقت آ پہنچی ہے. ماضی میں ہم نے اس طرح کی چیزیں آبزرو نہیں کی ہیں. جتنی اس وقت ہمیں ڈبیاں نظر آ رہی ہے اور جو نفرت نظر آ رہی ہے وہ اس سے پہلے نہیں رہی ہے. جو لیڈرز ہوتے ہیں، جو سیاسی قیادت ہوتی ہے، وہ ایک بڑے زبردست ویژن کے ساتھ آگے آتی ہے اور بہت بڑے دل کے ساتھ آگے آتی ہے. بےنظیر صاحبہ جب تھیں یا نواز شریف صاحب جب اقتدار میں تھے تو آپس میں بڑی ایک فلیکسیبلٹی ہمیں ان کے بیہیویئر میں نظر آتی تھی. کوئی بھی معاملہ ہوتا تھا اس میں مل بیٹھ کے مذاکرات ہوتے تھے، مکالمہ ہوتا تھا، اور اگر کہیں ڈیو کریڈٹ ایک دوسرے کو دینا ہوتا تھا تو وہ بھی دیا جاتا تھا. لیکن اب وہ چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. 28 مئی ابھی گزرا ہے، یوم تکبیر، اور پاکستان جب ایٹمی قوت بنا، ایک بہت بڑا وہ فیصلہ تھا جو اس وقت نواز شریف صاحب نے لیا تھا. وہ ویژن آپ دیکھیں، وہ بصیرت دیکھیں جو ہم نے اس وقت آبزرو کی. ایون کہ ڈاکٹر AQ خان صاحب جو ہیں محسن پاکستان، انہوں نے بھی اس چیز کو تسلیم کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم ہمیشہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے یہ قوم جو ہے وہ ان کی ممنون اور احسان مند رہے گی. اور اس حوالے سے انہوں نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ بڑا پریشر تھا، لیکن اس کے باوجود اس وقت نواز شریف صاحب نے اس پریشر کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا اور اس کے باوجود وہ ایٹمی دھماکے کر دیے گئے. اس پر بھی میں تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گی. ایک شارٹ بھی ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ابھی بریک میں مجھے شہزادہ ذوالفقار صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے. ان کا انٹروڈکشن آپ سے کرا دیتی ہوں. سابق صدر PFUJ ہیں، سینئر صحافی ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین اب ایک شارٹ میرے پاس موجود ہے ڈاکٹر AQ خان صاحب کا، وہ شارٹ آپ سن لیجئے. ہم اس پر تھوڑی سی بات کریں گے اور پھر بلوچستان میں جو پیس پروسیس چل رہا ہے اس کے حوالے سے بھی بات ہوگی. نواز شریف کی شخصیت سے آج پوری طرح واقف ہیں. دنیا بھر کی مخالفت اور پریشر کے باوجود وزیر اعظم نے جس بہادری، جمع مردی اور محب الوطنی کا ثبوت دیا ہے، موجودہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. آپ کے اس جمع مرد اور بہادر وزیر اعظم نے پاکستان کو نہایت مختصر عرصے میں ایک میزائل اور ایٹمی قوت بنا کر علاقائی علامہ کا خواب پورا کر دکھایا ہے.
ये मुल्क जनाब वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ का क़यामत ममनून और एहसानमंद रहेगा। आपको शायद इल्म न हो कि मिसाइल गौर मिसाइल की फायरिंग से पेशतर और बाद में 28 मई को एटमी धमाकों से पेशतर दुनिया भर के लीडरों की तरफ से और दुनिया भर के ममालिक की तरफ से वज़ीर आज़म पर जो प्रेशर डाला गया था, और अंदरून मुल्क भी बहुत से ऐसे लोग थे जो वज़ीर आज़म को ये मशवरा दे रहे थे कि आप ना ही मिसाइल फायर करें और ना ही एटमी धमाके करें, इससे दूसरे ममालिक जो है वो हम पर पाबंदी आयद कर देंगे, और ये कि अगर हम एटमी धमाके न करें या मिसाइल फायर न करें तो तमाम दुनिया जो है हमसे खुश रहेगी और किसी किस्म की पाबंदी आयद न होंगी। तो वज़ीर आज़म ने इन तमाम बातों को सुनकर मुल्क की सलामती, मुल्क की बेहतरी और मुल्क के मफाद में ये ज़रूरतमंद फैसले किए कि न सिर्फ हम मिसाइल फायर करेंगे बल्कि एटमी धमाके भी करेंगे। शहजादा साहब सर मैं चाहूँगी कि इस पे अपनी ओपिनियन दीजिएगा। एक तो वो जो प्रेशर की बात कर रहे हैं कि जो उस वक्त उन्होंने लिया, उन्होंने कहा कि शायद पाकिस्तानी कौम इससे आगाह नहीं है कि कितना प्रेशर था, और दूसरा वो विजन जो लीडर्स का होना चाहिए जिसका अब हमें इस वक्त इस सिनेरियो में तो कोई बहुत ज़्यादा हमें वो नज़र नहीं आ रहा, फुकदान ही नज़र आ रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए, बड़ी बदकिस्मती है हमारी। देखें प्रेशर का तो अब तो अमेरिकन्स की तरफ से वो आ भी गया और बड़ा सोशल मीडिया पर चल भी रहा है कि मान लिया कि पैसे हमने उनको ऑफ़र भी की थी कि आप ना करें, हम आपको एड आपकी बढ़ा देंगे और आपको एड के मद में ये दे देंगे। तो शायद वो मौका ऐसा था कि उन्होंने जो एक इंडिया कर चुका था, सिवाय इसके कि आप ना करते और पैसे ले लेते, एड ले लेते, तो फिर आप सारी उम्र पछताते रहते। तो आपके पास एक चीज़ था तो आपने भी तो उनको एक मैसेज देना था। जब उन्होंने किया तो आपने भी तो एक मैसेज किया कि चलें जो कुछ होगा होगा, लेकिन कम से कम मुल्क के खातिर तो आपने ये काम किया। तो ये एक बहुत बड़ा एक वो है। और दूसरा ये है कि आज जब कोई भी वज़ीर आज़म आता है बड़े आराम से कह देता है ना हम एक न्यूक्लियर पावर हैं, मुस्लिम के वाहिद, किस बात पर कहते हैं, क्यों कहते हैं ये? तो बात यह है कि ये तो आपके पास ये ना होता तो फिर आपके पास ये थे करने के लिए। और फिर मैं उससे पीछे जाऊंगा, अगर आप देखें कि उस वक्त कुलदीप नैयर आए थे, इंटरव्यू उनका करवाया गया था, AQ खान से उस वक्त मिलने की इजाज़त भी नहीं थी। उस वक्त भी तो उनकी वो एक टेंशन बॉर्डर्स पर इतनी थी कि ये ज़रूरी था उनको मैसेज देना, लेकिन उनको मैसेज दिया गया। उस वक्त भी एक मैसेज दिया, उस वक्त शायद वो मौका नहीं था कि आप उसको करते, लेकिन इतना आपने किया कि हाँ हमारे पास है, हम किसी वक्त भी ये कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि मुल्कों के उसमें आप देखते हैं कि आपने किस वक्त कौन से मौके पर आपने कौन सी अपनी चीज़ डिक्लेयर आपने करनी है। ये आपका एक ऐसा मौका आया, वो शायद इंडिया की तरफ से नहीं होता। तारीखी फैसला इस लिहाज से था कि देखें आपने, आपका और मुल्क तो आपके दुश्मन तो नहीं है, बल्कि दुश्मन तो आपका वो है ना, आपने तो दुश्मनी उनसे कभी नहीं की है। आपको तो सजा इस चीज़ की दी जा रही है कि आप आराम से कश्मीर से दस्तबरदार हो जाएं, तो क्या दुश्मनी है? तो उस वजह से पाकिस्तान ने हमेशा से इखलाकी सपोर्ट, सियासी सपोर्ट, मॉरली हमेशा इखलाकी सपोर्ट और डिप्लोमेटिक जो एक एक्सटेंड करते हैं कॉपरेशन, एक उनकी उन आवाम के लिए, क्योंकि उनका भी दिल धड़कता है पाकिस्तान के साथ। कोई भी दिन हो, बावजूद इसके इस तमाम रेप्रेशन के, एक ऑप्रेस करना उनको वो करना, उसके बावजूद जो है पाकिस्तान नहीं हटा। और उसी की जो है वो, अगर इस मौके पर आप तो फिर आपने इतने पैसे खर्च करके, इतना मतलब यह है कि आपने मुश्किल में मुल्क को और उसमें वो करके इसीलिए किया था कि आप बचा जाएं अपने को और उनको बता दें कि आपकी जो एग्रेशन है उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। बलूचिस्तान के हवाले से मुझे यहाँ पर बात करनी है कि बलूचिस्तान में जो अनरेस्ट हम देखते रहे हैं माजी में, और वो बड़ा एक सॉफ्ट टारगेट भी रहा है हमारे दुश्मनों के लिए कि वहाँ पर जिस तरह से इंडिया इन्वेस्टमेंट करता है और हमारी फोर्सेस जो हैं वो पूरी कोशिश करती हैं कि इन सारी चीज़ों से रहे। अब 19 साल बाद, तकरीबन गालिबन 19 साल बाद वहाँ पर नेशनल गेम्स का जो है इनकाद हुआ है। ये बड़ी कामयाबी है, जो पीस प्रोसेस है वो बड़ी कामयाबी से आगे चल रहा है। आर्मी चीफ ने भी कोयटा कोर का दौरा किया है और उन्होंने भी जब खिताब किया है अफसरान से, एक तो पीस प्रोसेस की बात हो रही है और दूसरा 9 मई के वाक़यात के बाद जो एक
ہمیں ساری صورتحال نظر آئی، اور اس سے پہلے عمران خان صاحب بڑے کھل کر جس طرح سے لوگوں کو اکساتے رہے، اپنے کارکنوں کو اکساتے رہے، انہوں نے کہا کہ فوج اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی تمام کوششیں ناکام ہوں گی، اور عوام کی جانب سے بھرپور محبت اور یکجہتی جو ہے اس کا اظہار ہم پر قرض ہے۔ ہم نے دیکھا کہ یہ جو یکجہتی کا اظہار کیا گیا یوم شہداء پر، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے حوالے سے میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی اوپینین دیں کہ کیا میسیج ہے اس وقت عوام کے لیے، اور جو کچھ ہو رہا پاکستان تحریک انصاف کے اپنے ہی لوگ جو ہیں وہ اس سے اب پیچھے ہٹ گئے ہیں، وہ اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے اور وہ اب چھوڑ کے جا رہے ہیں پارٹی، تو کیا میسیج ہے؟ دیکھیں کہ پہلے اگر سپورٹس سے بات کر لی، واقعی بہت بڑا سنگ میل ہے کہ 19 سال بعد جو ہے وہ باقی، میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے باقی حصے کے جو پلیئرز ہیں ان کو تو موقع ملتا رہا کھیلنے کے لیے، نیشنل گیمز ہوتی رہی ہیں لیکن وہ باقی حصوں میں ہوتی رہی ہیں، لیکن بلوچستان کے جو حالات تھے جس طریقے سے سب کے سامنے ہیں، تو اس میں بلوچستان کے ایون نوجوان کھلاڑی جو ہیں وہ بھی محروم تھے کھیل سے، اور اب یہ اتنا بڑا جو میسج گیا ہے نیشنل گیمز کا، اور بلوچستان کو جو ڈسٹرب کہا جاتا تھا، تو نیشنل گیمز کے انعقاد کا مقصد یہ ہے، یہ میسج دینا یہ ہے کہ وہ جس طرح کے حالات بیان کیے جاتے تھے یا جس طرح کی بد امنی تھی یا دہشت گردی تھی، اب اس پہ کنٹرول کر لیا گیا، اور وہ بھی جس طرح باقی ایریاز سیف ہے پاکستان کے، وہ بھی اتنا ہی سیف ہے پاکستان کے تمام خطوں سے نوجوان جو ہے وہ وہاں پہ جا کے کھیل سکتے ہیں۔ اور ان کھیلوں نیشنل گیمز میں اگر آپ کے کھیل میں دلچسپی ہے، اگر کھیلتے رہیں تو یہ کسی بھی پلیئر کے لیے نا، چاہے ہر پلیئر جو ہے وہ قومی سطح پر قومی ٹیم کی نمائندگی نہیں کرتا، لیکن کوئی بھی بچہ جو ہے وہ کوئی بھی گیم کھیلتا ہے تو اس کی ایک ہی پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ نیشنل گیمز کھیلے۔ کیوں؟ اس میں اسے پورے پاکستان میں گھومنے کا بھی موقع ملتا ہے، اور پورے پاکستان سے مختلف خیال لوگوں سے، اپنے ہم عمر لوگوں سے بھی ملنے کا موقع ملتا ہے۔ اب پنجاب سے اگر کوئی گئے ہیں، سندھ سے گئے ہیں، جو کے پی سے گئے ہیں، گلگت بلتستان سے گئے ہیں، جو وہاں پہ نیشنل گیمز میں گئے ہیں، وہ سب آپس میں ملے بھی ہیں، وہ بلوچستان کے اپنے بھائیوں کو بھی ملے ہیں۔ اچھا، آرمی چیف کے میسج کے حوالے سے جو انہوں نے ایڈریس کیا ہے، ذرا اس پہ اپنی رائے دے دیجیے گا کوئکلی، پھر مجھے وہ بالکل کلیئر ہے اور بالکل بات ٹھیک ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان میں جو ہے پاکستان کی عوام اور آرمی کے درمیان کوئی خلیج پیدا کر سکے۔ آپ کو آرمی کی پولیٹیکل جو مداخلت رہی ہے اس پہ ہمیشہ تمام پولیٹیکل جو برسر اقتدار پارٹیاں یہ بھی بات کرتی ہیں، اختلاف رہا ہے، لیکن جو عوام کی محبت ہے وہ کبھی کم نہیں ہوئی ہے۔ آپ آج ایک سروے کروا کے دیکھ لیں، آج بھی اپنے گھر میں کروا کے دیکھ لیں، اپنے عزیز و اقارب میں کروا کے دیکھ لیں، جس کا بچہ جو ہے اس کی پہلی پرائرٹی آج بھی یہ ہے کہ وہ پاک فوج میں جو ہے نا اپنے بچے کو کہ وہ وہاں سے وہ کمیشن لے۔ آج بھی بچہ جب چلنا شروع ہوتا ہے، اٹھنا بات کرنا شروع ہوتا ہے، تو بچے کو یہ کہا جاتا ہے بیٹا سلوٹ مارنا۔ یہ ہے، اگر آپ اپنی شاعری نغموں کو لے لیں تو اس میں بھی جو ہے فوجی جوان کو جو ہے وہ آئیڈلائز کیا جاتا ہے۔ صحیح۔ اچھا حافظ صاحب، ذرا ہم بلوچستان کی ترقی کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ وہ سی پیک کو بھی زیادہ فنکشنل ہو گیا، بلکہ یہ ایک بڑی اچھی خبر ہے، اور جو پہلا کنٹینر ہے، ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری برآمدات میں اضافہ ہونا چاہیے، وہ براسہ کراچی جو ہے وہ چائنا روانہ بھی ہو گیا سی فوڈ کا جو کنٹینر ہے، تو یہ بھی ایک اچھی خبر ہے کہ سی پیک کا جو ہمارا روٹ ہے وہ فنکشنل ہو گیا، اور ظاہر ہے کہ بلوچستان اس سے ڈیولپ ہوگا، فائدہ ہوگا اس کو ترقی۔ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ اس کا جو سب سے اہم پہلو ہے کہ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کا یہ ایک ہفتے میں یہ دورہ ہے بلوچستان کا۔ پہلے پرائم منسٹر گئے ہیں 22 اپریل کو، اور انہوں نے انوگریشن کی ہے 34ویں نیشنل گیمز کی، جس کا آج پریزیڈنٹ نے اختتام بھی کیا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ پرائم منسٹر جو ہیں اس سے پہلے گئے تھے پاک ایران بارڈر پر، اور پاکستان اور ایران کے مشترکہ تعاون کے ذریعے بارڈر مارکیٹس کا آغاز ہوا ہے، تو ایک تجارت کا نیا ایونیو جو ہے پاکستان کے لیے اور دونوں ملکوں کے درمیان ایک کھل گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سی پیک دیکھیں، سی پیک کی ہم 10ویں سالگرہ منا رہے ہیں، 10 سال گزر گئے ہیں، اور سی پیک جو ہے اب سیکنڈ فیز میں داخل ہوا ہے، اور اس فیز میں اب انہوں نے کچھ نئے شعبے بھی شامل کیے ہیں، جس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ پاکستان میں جو زراعت ہے اس کو بڑھانے کے لیے اور زرعی ترقی کے لیے سی پیک کے منصوبے جو ہیں شامل کیے گئے ہیں۔ آج اس کے حوالے سے اسلام آباد میں ایک بڑی تقریب تھی بلوچستان کے حوالے سے، جس میں اسپیکر پروونشل اسمبلی وہ مہمان خصوصی تھے۔ اس میں چائنا کی جو ایکٹنگ ایمبیسڈر ہیں چارج دی افیئرز، ان کا یہ اناؤنسمنٹ بڑا امپورٹنٹ تھا
کہ چین جو ہے جو سیلاب زدہ علاقے ہیں اس میں چاول، انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کا چاول جو ہے وہ دنیا بھر میں بہترین اور بہت لذیذ چاول مانا جاتا ہے، اور اس کے فروغ کے لیے، اس کی پیداوار کے فروغ کے لیے چائنا جو ہے مفت جو ہے وہ بیج فراہم کرے گا تمام سیلاب زدہ علاقوں میں۔ اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ 20,000 جو بلوچستان کے ٹیوب ویل ہیں وہ بجلی چل رہے ہیں، اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بڑا پرابلم ہے وہاں پر۔ ٹھیک ہے، وہ بھی چائنا نے اعلان کیا ہے کہ سی پیک کے تحت ہم اس کو کنورٹ کریں گے سولر انرجی میں۔ اب دیکھیں سی پیک بھی فعال ہو رہا ہے، اس کے ساتھ گوادر کی فنکشننگ ہو رہی ہے، اور تیسرے مرحلے میں یہ ہے کہ بلوچستان کے نوجوانوں کو قومی دھارے میں لانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ابھی جو ایک بلوچستان کے عسکریت پسند شنبے کی جو سرنڈر کیا ہے انہوں نے، یہ ایک میسج تھا، اور بھی لوگ آ رہے ہیں جو پہاڑوں سے اتر رہے ہیں، ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی ترقی بلوچستان کی ترقی کا ایک اہم جزو ہے، اور اس کی ترقی کے لیے نوجوانوں کو آگے بڑھنا ہوگا۔ یہی میسج آج بھی دیا گیا ہے۔ سر میں آپ کی طرف آؤں گی، ایک تو پیس پروسیس بلوچستان میں، پھر جو پروگریس ہو رہی ہے، نوجوانوں کو انہیں شامل کیا جا رہا ہے، تو یہ ایک بڑی اچیومنٹس ہے پاکستان کے لیے۔ اگر ہم بلوچستان کے انریسٹ کو ماضی میں دیکھیں جو سارے وہاں پر حالات رہے ہیں، اس پر اپنی اپینین دیجیے گا۔ اور دوسرا جو فوج کے ساتھ عوام کا تعلق ہے وہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، جتنی ہماری عوام اپنی فوج سے محبت کرتی ہے۔ آرمی چیف نے بھی آج جب ایڈریس کیا تو انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا کہ یہ ہم پہ قرض ہے جو عوام ہم سے محبت کرتے ہیں۔ دیکھیں پہلی بات تو آپ کی جو بلوچستان میں ایک تو 19 ایئرز کے بعد اس کو صرف یہ نہ دیکھیں، یہ دیکھیں کہ 19 ایئرز میں کیوں نہیں ہو سکا ایگزیکٹلی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو 19 ایئرز کے دوران کوئی کھلاڑی آیا ہے اس نے تو بلوچستان دیکھا نہیں ہے نا۔ اگر 2003 میں آپ کہہ لیں 2004 میں کے بعد کوئی کھلاڑی، کتنے ہزار نئے کھلاڑی آئے ہوں گے مختلف اس میں کھیلوں میں، وہ تو انہوں نے تو بلوچستان سے تو ان کے روابط کٹ گئے نا، سوائے اس کے کہ بلوچستان کا کوئی بچہ ان کو لاہور میں ملا ہو، یا پشاور میں ملا ہو، یا کراچی میں ملا ہو۔ تو اس دفعہ جو جتنے ینگسٹرز آئے ہیں انہوں نے کہا بلوچستان پہلی دفعہ ہم نے دیکھا، اور ہمیں آ کے لگا کہ پہلے ہم تو صرف یہ سنتے تھے کہ بدامنی ہے، نہ جائیں، آپ کو خطرہ، آپ کے اب فیملیز کی طرف سے پریشر، نہ ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں تو بم بلاسٹ اور ٹارگٹ کلنگ، اس کے سوا تو یعنی اس طرح پہچان بن جو گئی ایک تھی، پکچر ظاہر جو ایک دکھائی پکچر جاتی ہے۔ ایک تو یہ بڑا ایک اچھا کہ 19 ایئرز کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ حالات تب تو وہ ہیں، اور آرام سے لوگ 8,000 لوگ جو ہیں، 6,000 کھلاڑی، 2,000 ان کے جو ہیں کوچ اور دوسرے ان کے جو ہیں وہ آئے ہیں، پھر بلوچستان بھر سے 2,000 وہ آئے ہیں۔ تو اس طرح آپ 8 سے 10,000 جب بازاروں میں وہ پھر رہے ہوں گے، ہوٹلوں میں، بازار میں، کہیں کیفے میں بیٹھے ہوئے چائے پی رہے ہیں، کافی، تو یہ تمام چیزیں ہو جاتی ہیں کہ دوبارہ سے ایک امن بحال ہو رہا ہے۔ دوسری بات جو آپ نے کہی کہ وقت تھوڑا کم ہے، جی فوج کی بات جو آپ نے بات کی، ظاہر ہے دیکھیں یہ تو ٹیسٹ کیس تھا نا، پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کے لوگ جو کچھ کرتے رہے، 9 مئی کو انہوں نے ایک ایسا کام کیا جس کی وجہ سے ٹیسٹ کیس تھا، ہونا چاہیے تھا کوئی نہیں نکلتا، لیکن ابھی تک ریلیاں نکل رہی ہیں پاکستان کے کونے کونے میں، شہروں میں، اور یہ پتہ بھی چل گیا کہ کون ڈسکریڈٹ ہوا اور کون جس کو کریڈٹ ملا، پتہ چل گیا۔ وہ محبت اس سے زیادہ اور کیا وہ ہے، آرمی چیف نے خود بھی جا کے مطلب مزید کلیئرٹی آ گئی، جو لوگ کر رہے تھے شک شبہات سے بالکل بالا تر ہو گیا نا، جو شک پسندی کر رہے تھے وہ ایکسپوز ہو گئے، وہ تو شک شبہ پیدا کر رہے تھے نا کہ ایسے نہیں ہے، پتہ چل گیا کرسٹل کلیئر۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ حافظ طاہر خلیل صاحب، فاروق فیصل خان صاحب اور شہزادہ ذوالفقار صاحب میرے ساتھ موجود تھے، رشید صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، اور ملکی صورتحال پر ہم نے بات کی، اور بلوچستان کی پیس پروسیس کے حوالے سے خاص طور پر جو وہاں پر چیلنجز ہیں ان کو کیسے ہماری فورسز جو ہیں وہ اب نمٹ رہی ہیں، حکومت کس طرح اس کی طرف توجہ دے رہی ہے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے پاکستان کی ترقی کے لیے کہ بلوچستان کی طرف توجہ دی جائے۔ اس پر ہم نے بات کی۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ ناہی چودھری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔